نور حسین صاحب نائب امیر جماعت بیلجیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، خاکسار کی تقریر کا عنوان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر کا پہلا جملہ ہے کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے۔ سامعین، ہر زمانے کا مامور من اللہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے بطور حفاظتی باڑ، عافیت کا حصار اور خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء اور ان کے اوپر ایمان لانے والی جماعتوں کی غیر معمولی مدد و نصرت کے ساتھ ساتھ انبیاء کی مخالفت کرنے والی جماعتوں کے عبرتناک انجام کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہمیشہ سے جاری رہی، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اس سلسلہ کے آخر پر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہ تاریخ پھر سے دہرائی گئی، لیکن اپنے کامل اور اکمل رنگ میں۔ آپ کے ماننے والوں نے اپنے جود و سخا، عشق و وفا اور صدق و صفا کے وہ نمونے پیش کیے کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہی خوش نصیبوں میں حضرت بلال کا بھی ذکر ملتا ہے، یا وہ خباب جنہیں بھٹی کے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا۔ انہی صحابہ میں یاسر کا بھی ذکر ملتا ہے، انہی میں زنیرہ بھی تھیں، سمیہ بھی تھیں، اور انہی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا بھی ذکر ملتا ہے، جو کوئی اپنے گھر کا سامان اور جو کوئی آدھا سامان لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے تھے۔ حضرات، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ معجزات کا مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے تھوڑے سے کھانے کو پورے لشکر کے لیے پورا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے بے شمار نظارے دیکھے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ عظیم الشان قربانیاں پیش کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں پر یہ کہہ کر مہر تصدیق ثبت کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ضرور تھا کہ مسلمانوں پر کمزوری کا زمانہ آئے۔ جب یہ کمزوری کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرین میں مبعوث ہونے والے اس پر ایمان لانے والوں کا ذکر بڑی محبت سے کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میری امت کا پہلا حصہ زیادہ خیر و برکت والا ہے یا آخری حصہ خیر و برکت والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین کے الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیف تہلک امتی انا فی اولہا والمسیح فی آخرہا، کہ اس امت کے ہلاک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے نبی کو مبعوث فرمایا اور جس کے آخر میں
امام مہدی علیہ السلام مسیح موعود مبعوث ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، نیز فرمایا میں اس زمانے کا حسن حسین ہوں، جو میرے گھر کی چار دیواری کے اندر آئے گا وہ چوروں اور قذاقوں سے بچایا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے انی احافظ کل من فی الدار، کہ ہر ایک جو تیرے روحانی گھر کی چار دیواری کے اندر ہے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ صاحب صدر، انسان دراصل تازہ بتازہ نشانوں سے اپنے دل کی تسلی پاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا تا ان کے وجود کی برکت سے لوگ نشانات کو دیکھیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر اطلاع پاویں۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، اس شعر کے ذریعہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ودیعت فرمائی تھیں، اسی طرح خدا تعالیٰ نے میرے وجود میں بھی برکتیں ودیعت فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ جو کوئی میری بیعت کرے گا وہ ان برکات سے حصہ پائے گا، لیکن ہر ایک ان برکات سے حصہ نہیں پائے گا، بلکہ وہ جو صدق و صفا اور اخلاص کے ساتھ میری بیعت کرے گا وہ ان برکات سے حصہ پائے گا، اور جو صدق و صفا کے ساتھ نہیں آئے گا، اخلاص کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ ان برکات سے محروم رہے گا۔ عزیز دوستو، انبیاء اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن کر دنیا میں آیا کرتے ہیں۔ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لوہے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لوہے کا ٹکڑا لو، اس کو آگ میں ڈالو اور بھٹی کی آگ کو دھونکتے چلے جاؤ، لمحہ بلمحہ لوہے کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوہا جو ہے وہ آگ کا رنگ اختیار کر لے گا۔ جس طرح آگ کا رنگ سرخ، اسی طرح لوہے کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور وہ لوہا آگ کا رنگ اختیار کر لے گا اور اس کے اور اپنے اندر اس کی صفات پیدا کر لے گا۔ جس طرح آگ کا رنگ سرخ، اسی طرح لوہے کا رنگ سرخ۔ جس طرح آگ جلانے کے کام آ سکتی ہے، اسی طرح وقتی طور پر وہ لوہا بھی جلانے کے کام آ سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس مثال کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ کا انبیاء اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں پر بسا اوقات ایسی حالت طاری کر دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اس کے وجود میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ ان کے اندر نظر آتا ہے، اور بسا اوقات ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی خواہش اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا روپ اختیار کر لیتی ہے، اور بعض دفعہ ان کے منہ سے ادا کیے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر یہ کیفیت خدا تعالیٰ کے انبیاء پر ہر وقت طاری نہیں ہوتی۔ اگر یہ کیفیت ہر وقت ان کے اوپر طاری رہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو انسان کے مقام سے اٹھا کر خدا کی کرسی پر نہ لا بٹھاویں۔ اس لیے بسا اوقات ان کے اوپر یہ طاری ہوتی ہے، لیکن ہر وقت طاری نہیں رہتی، تا اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے بچاوے دنیا کو، اور تا توحید کی حفاظت رہے۔ حضرات، یہ ٹھیک ہے کہ یہ حالت ہر وقت طاری نہیں رہتی، لیکن وہ لوگ جو اس نبی کے ساتھ صدق و صفا کا تعلق قائم کر لیتے ہیں، جو سچے دل سے اس کی بیعت میں آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسی حالت انبیاء کے اوپر طاری کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا مشاہدہ کریں اور اپنے دل کی تسلی اور سکون پائیں۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضرت چودھری حاکم علی صاحب
چک نو پنیار ضلع سرگودا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قادیان میں فجر کی نماز کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ اس وقت جو لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ رہتے ہیں، میں نے ان سب کے گناہ بخش دیے ہیں. یہ کیسے خوش نصیب گھڑی تھی جو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہوئی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کہ یہ جو تیرے آس پاس بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گناہ بخش دیے ہیں. اسی طرح حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے لدھیانہ میں بیعت کی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا اعلان فرمایا تو وہاں پر ایک صوفی مزاج شخص تھے. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور کیا آپ اپنی بیعت کے نتیجے میں کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کروا سکتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ زیارت رسول کے لیے مناسبت شرط ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے. یہ جملے ادا کرنے کے بعد منشی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا یا جس پر خدا کا فضل ہو جائے. منشی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میری طرف دیکھ کر یہ جملہ فرمانا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسی رات مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. اور کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد بسا اوقات ایسے مواقع آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید فرمایا ہے. حضرت شیخ غلام احمد صاحب وائز ہندو دھرم چھوڑ کر احمدیت میں داخل ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ محفل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے تھے، حقائق و معارف کا سلسلہ جاری تھا کہ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا نام اس کا بھی غلام احمد ہے، نام میرا بھی غلام احمد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے روز باتیں کرتا ہے، مجھ سے کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ گھڑی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے خیالات کی اطلاع حضور کو کر دی. حضور نے اپنی تقریر کا سلسلہ روک کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں جس پر خدا کا فضل ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریر چھوڑی، مجھے یہ جملہ فرمایا اور اس کے بعد پھر اپنی مضمون کے مطابق تقریر کو جاری رکھا. کہتے ہیں کہ حضور کیا یہ جملہ فرمانا میری طرف دیکھ کر میرے لیے اکسیر بن گیا. اسی رات کے بعد، اسی دن، اسی رات سے خدا تعالیٰ نے میرے اوپر الہامات اور مکاشفات کا سلسلہ شروع کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم، اکثر صحابہ بیان کرتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ جب ہم قادیان جاتے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جن روٹیوں کو لگے ہوتے یا لنگر خانہ کی جو بچی کھچی جو ٹکڑے ہوتے ہم وہ ان کو جمع کر لیتے اور اپنے گھروں میں لا کے ان کو بھور بھور کے ان کے ٹکڑے کر لیتے، اور پھر جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہم اس کو کھلاتے تو مریض شفا یاب ہو جاتا. حضرت میاں محمد صدیق صاحب سیکھواں والے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے پانی بہت آتا تھا اور بہت علاج کے باوجود آرام نہیں مجھے آتا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا بادشاہ پتہ نہیں کب آئیں گے، کب برکت ڈھونڈیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا اگر بادشاہوں کو برکت ملے گی تو کیا مجھ غریب کو نہ ملے گی. کہتے ہیں میں یہ سوچ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آپ کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور آپ کی پگڑی کا پلو پکڑ کر اپنی آنکھوں پر پھیرنے لگ گیا. کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بیماری دور ہو گئی. اسی طرح میاں محمد شریف صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بڑے شدید ککرے تھے. کہتے ہیں میں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی کے پلو کو چند دن اپنی آنکھوں پہ پھیرا، میری آنکھوں کے ککرے ٹھیک ہو گئے. اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں، ان کی آنکھوں میں بھی تکلیف تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا پھیرنے سے ان کی آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی. حضرت خواجہ عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میرے والد میاں شادی خان صاحب قادیان میں اذان دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اذان نہیں دی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میری دادی سے پوچھا آج شادی نے اذان نہیں دی. انہوں نے کہا حضور اس کی ٹانگوں میں اس کے گھٹنوں میں بڑی شدید درد ہے اس لیے وہ چل کر مسجد نہیں آ سکتا. حضرت مسیح وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت خربوزہ کھا رہے تھے. آپ نے اس کی 2 کاشیں کاٹیں اور 2 چھلکے میری دادی کو دیے اور کہا کہ جا کے شادی سے کہو کہ یہ 2 کاشیں کھا لے اور چھلکے اپنے گھٹنوں پر مل لے. وہ کہتے ہیں کہ دادی لے کر چلی گئیں. انہوں نے کہا کہ حضور کا تبرک لائی ہوں اور حضور نے فرمایا کہ کاشیں کھا لو اور چھلکے اپنے گھٹنوں پر مل لو. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کاشیں کھائیں چھلکے گھٹنوں پر ملے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور عصر کی اذان انہوں نے خود جا کر مسجد قادیان میں دی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں بہت شدید درد تھی. وہ کہتے ہیں حکیموں ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا آخر مایوس ہو کر قادیان چلا گیا. اس زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول حکیم نور الدین صاحب ہندوستان بھر میں مانے ہوئے حکیم تھے. کہتے ہیں میں نے ان سے بھی بڑا علاج کروایا کوئی فاقہ نہ ہوا. ایک دن کہتے ہیں میں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ حضور گھر سے جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں درد تھا میں بر وقت کھڑا نہیں ہو سکا. تو کہتے ہیں اسی اثناء میں حضور کا پاؤں میرے پاؤں پر پڑ گیا. کہتے ہیں جب پاؤں آپ کا میرے پاؤں پر پڑا تو اسی وقت میری ٹانگ کی درد ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ حضور جب نماز پڑھ کے واپس جانے لگے تو میں نے کہا حضور ہے تو بڑی بے ادبی کی بات لگتی ہے لیکن آپ میرے دوسرے پاؤں پر بھی اپنا پاؤں رکھ دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں پوچھا بھئی کیوں میں رکھ دوں. میں نے کہا کہ درخواست کی حضور پاؤں رکھ دیں. آپ نے دوسرا پاؤں بھی میرے پاؤں کے اوپر رکھ دیا. کہتے ہیں کہ وہ اس پاؤں کو بھی شفا مل گئی دوسری ٹانگ بھی میری ٹھیک ہو گئی. تو کہتے ہیں اس کے بعد حضور گھر تشریف لے گئے اور آپ جب مسجد سے سین میں آئے تو وہ بساکھیاں استعمال کیا کرتے تھے. اتنی درد تھی کہ وہ ہمیشہ بساکھیوں کے سہارے چلا کرتے تھے. جب شفا ہو گئی باہر آئے تو مسجد مبارک قادیان میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ایک گلی کے اوپر چھت ڈال کر بنائی گئی ہے. تو آپ نے وہ بساکھیاں پکڑیں اور گھما کے جناب وہ گلی میں پھینک دیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دواخانے چلا گیا. میں نے کہا حضور میں نے آپ سے اتنے مہینے علاج کروایا کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قدم مبارک میرے پاؤں پر پڑا ہے تو مجھے میری دونوں ٹانگوں کو شفا مل گئی ہے. وہ کہنے لگے میاں میں ایک معمولی حکیم میں تو دوا دارو ہی کر سکتا ہوں. میری دوائی کی پڑیاں خدا کے پیغمبر کی وجود کی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں. ان میں سے ایک حضرت مستری قطب الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ابا جی سوٹا بنا کے حضور کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے اور دوسرا سوٹا منگوا لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سوٹا دیا کہا کہ جاؤ حضرت صاحب کو دے آؤ اور پرانا سوٹا لے آؤ. میں نے سوٹا دیا حضور نے رکھ لیا. میں نے کہا حضور پرانا سوٹا. ابا جان نے کہا تھا واپس لے آنا. کہتے ہاں جاؤ کمرے سے جا کے لے آؤ. کہتے جب میں سوٹا لے کر آئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ سوٹا لے جاؤ جس گھر میں یہ سوٹا ہوگا اس گھر میں کبھی سانپ نہیں آئے گا. وہ کہتی ہیں کہ وہ سوٹا ہمارے گھر میں کبھی سانپ نہیں آیا. جماعت کے ایک بزرگ حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی تحقیق کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اعلان آیا. اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جلسہ مذاہب عالم ہوگا لاہور میں اور اس میں میرا مضمون بھی پڑھا جائے گا. اور اعلان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ تیرا مضمون سارے مضمونوں پر غالب رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ اعلان پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہ جو جلسہ جس میں ہزاروں لوگ ہوں گے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مرید تو 20 نہیں تو 25 ہوں گے، اور باقی ہزاروں کا مجمع وہ تو آپ کے مخالفین ہوں گے، وہ کیسے مانیں گے کہ یہ آپ کا مضمون جو ہے وہ سارے مضمونوں پر بالا رہا ہے؟ کہنے لگے میں یہ سوچنے لگا، اور میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو جائے تو واقعی میں یہ بات تو خدا تعالیٰ کی تائید کا بہت بڑا نشان ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جا کے وہ جلسہ سننا ہے، لیکن اس وقت حالت میری یہ تھی کہ میں بڑا شدید بیمار تھا، میری ٹانگوں میں درد تھا اور درد بھی بہت شدید، کہتے ہیں میں چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، بہت مشکل سے چلتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لیکن میرے دل میں اتنا جوش پیدا ہوا یہ اعلان سن کے کہ میں نے کہا جلسہ ضرور سننا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ ارادہ کر کے، میرا ایک دوست تھا مولوی اہل حدیث، اس کو بھی میں نے ساتھ تیار کیا، میں نے کہا چلو، وہ بھی تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے جلسہ سنا، حضور کا مضمون سنا، تو واقعی میں جیسا حضور نے اعلان فرمایا تھا ہر آدمی کی زبان پر یہی تھا کہ آپ کا مضمون دوسرے تمام مضامین پر بالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب جلسہ ختم ہو گیا، لوگ جا رہے تھے، میں بیٹھا تھا، میں نے بیٹھے بیٹھے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ شخص وہی شخص ہے جس کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، تو اس کے وجود کی برکت سے تو میری ٹانگوں کی درد ٹھیک کر دے۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا اور جلسہ گاہ سے گیٹ تک جاتے جاتے میری ٹانگوں کی درد جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور کہتے ہیں اب میں 80 برس کا بوڑھا ہوں، وہ ٹانگوں کی درد کبھی مجھے واپس نہیں آئی۔ حضرت میاں مراج الدین صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ لاہور تشریف لائے اور چند دن قیام کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت مسیح اسلام کے ایک صحابی میاں فیروز الدین صاحب بہت بزرگ تھے، بہت بوڑھے تھے، اور وہ چل نہیں سکتے تھے، جب دو بندے انہیں سہارا دے کر کھڑا کرتے تو وہ چند قدم چلتے تھے، لیکن وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے شوق میں روزانہ تکلیف اٹھا کے تو مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر وہ گھڑی طاری ہوئی جو انبیاء پر طاری ہوتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میاں فیروز الدین کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے حضور بڑی درد ہے، ٹانگوں میں بڑی درد ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا میاں فیروز الدین اٹھو۔ وہ کہنے لگے حضور میں تو دو بندے اٹھاتے ہیں پھر میں اٹھتا ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، میرے بہت شدید درد ہے۔ اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گھڑی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر طاری ہو جاتی ہے جب خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، اپنے ان کے ماننے والوں کو۔ آپ نے پھر بار بار فرمایا میاں فیروز الدین اٹھو اٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح السلام نے بار بار اصرار کیا تو میں احتراماً میں نے اپنے ٹخنے گوڈے سیدھے کیے اور میں اٹھنے لگا اور میں کھڑا ہو گیا اور درد ساری کی ساری غائب ہو گئی۔ میاں مراج الدین صاحب عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ بزرگ صحابی جو 80 برس سے زیادہ جن کی عمر تھی، اس کے بعد وہ تقریباً 4-5 سال زندہ رہے، لیکن وہ درد گھٹنوں کی کبھی واپس نہیں آئی۔ جماعت کا جو لٹریچر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک تھانے دار تھے ڈپٹی صاحب، وہ حضرت مسیح السلام کے بڑے مخالف تھے بٹالہ میں کے، اور وہ اکثر انہوں نے حضرت مسیح السلام پر بہت سے مقدمات بھی بنائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب لیکھرام جب قتل ہوا تھا تو وہ آپ کے مکانوں کی اور آپ کے صندوقوں کی تلاشی لینے بھی آئے تھے۔ ان کے بیٹے تھے شیخ نیاز محمد صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابی بننے کی توفیق دی۔ اس سخت مخالف کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق دی اور وہ صحابی بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے گردے کے درد کی بیماری شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قادیان آیا ہوا تھا تو درد گردہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں ایک دعائیہ خط لکھ کر حضور کے پاس بھجوایا تو وہ درد جو تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا۔ حضور بعد میں نماز کے لیے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ حضور وہ درد تو اسی وقت
غائب ہو گئی تھی، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ بیماری مجھے آپ کی بیعت کرنے کے بعد لگی ہے، اب لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مرزے دی بیعت کیتی سی تے تینوں یہ سزا ملی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور دعا کریں کہ یہ بیماری دوبارہ لوٹ کر نہ آئے تاکہ میں لوگوں کے تانوں سے بھی بچ سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا خدا قادر ہے۔ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اس کے بعد کبھی مجھے درد گردہ کی بیماری نہیں ہوئی، اور وہ یہ واقعہ جب بیان کر رہے ہیں یہ 1938 میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح السلام کی وفات بھی 1908 میں ہوئی تھی، 1938 میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گردے کی درد کو تو علیحدہ بات ہے، میں نے کئی دفعہ اپنا پیشاب چیک کرایا، کبھی کوئی مجھے اور اس طرح کی کوئی پیشاب کی بھی کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ محمد افضل صاحب پٹیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیعت کے لیے قادیان گیا، اس وقت میری یہ کیفیت تھی کہ میرے ہاتھوں پر بڑی شدید چنبل تھی، اور اس چنبل کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں بہت درد ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم 2 لڑکے بیعت کے لیے پٹیالہ سے وہاں گئے، تو کہتے ہیں میری خوش قسمتی کہ اس لڑکے کی بجائے حضرت مسیح علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، تو کہتے ہیں اتنی زور سے دبایا حضور نے کہ مجھے تو پہلی چنبل تھی، بڑی شدید مجھے درد ہوئی، لیکن میں دل میں خوش تھا کہ اگر خدا کا نبی میرے ہاتھ کو دبا رہا ہے تو یہ تو میرے لیے شفا کا پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح حضور نے میرے ہاتھ کو زور سے دبائے رکھا اور بیعت کے الفاظ دہرائے اسی طرح سے، اور کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کی جو چنبل وہ جو تھی وہ غائب ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے خرابی خون کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کبھی مجھے کوئی ساری زندگی پھنسی بھی نہیں نکلی، کبھی کوئی مجھے کوئی پھوڑا بھی نہیں نکلا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حضور کے ایک صحابی منشی علی گوہر صاحب ڈاک خانے کے محکمے میں ملازم تھے، تو 2.5 روپے ان کی پنشن مقرر ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قادیان جانے کے لیے وہ جلندھر میں قیام پذیر ہوئے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ان کو بھی میں لے جاتا ہوں قادیان۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میری بڑی تواضع کی اور بڑی پرتکلف انہوں نے میری دعوت کی۔ کہتے ہیں کہ لیکن بعد میں مجھے کسی طرح سے پتہ چلا کہ ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں، گھر کے 1-2 برتن بیچ کر انہوں نے میری یہ جو نا دعوت کی ہے۔ کہتے ہیں خیر ہم قادیان کے لیے روانہ ہوئے، اگلے دن میں نے ان کا کرایہ دے دیا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں میں نے کرایہ دینا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم ایسا کرو یہ جو پیسے ہیں نا نذرانے کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ان کو منایا۔ خیر کہتے ہیں ہم قادیان گئے، حضرت مسیح علیہ السلام کو ملے، تو انہوں نے وہ 2 روپے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ اب اندازہ لگائے کہ 2.5 روپے پنشن 2 روپے نذرانے میں دے دیے، اس کا مطلب یہ کہ پورا مہینہ باقی کا 50 پیسے میں گزارا کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 8-10 دن کے بعد ہم نے اجازت لی حضور سے کہ حضور ہم جاتے ہیں، تو حضور نے منشی علی گوہر صاحب سے کہا کہ منشی علی گوہر صاحب آپ ذرا ٹھہر جائیں۔ کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میں ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور نے پتہ نہیں ان سے کیا بات کرنی ہے، میں کیوں پرائیویسی میں مخل ہوں۔ کہتے ہیں میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ منشی علی گوہر صاحب کو حضور نے لا کر 12 روپے دیے۔ منشی علی گوہر صاحب نے کہا حضور میں آپ کا مرید ہوں، میں نے آپ کی خدمت کرنی، میں نے آپ سے 12 روپے نہیں لینے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح السلام نے باصرار کہا کہ نہیں آپ یہ 12 روپے لے لیں، لیکن وہ روتے جاتے تھے، کہتے ہیں حضور میں کیسے لے لوں، میں تو آپ کا مرید ہوں، میں نے تو آپ کی خدمت کرنی ہے، میں یہ پیسے کیسے لے سکتا ہوں۔ جب کافی دیر ہوگی تو حضرت مسیح السلام نے مجھے آواز دی، کہنے لگے منشی ظفر احمد اپنے دوست کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں میں آ گیا، میں کیا منشی علی گوہر خدا کا نبی تمہیں یہ تبرک دے رہا ہے، رکھ لو، اس میں بڑی برکت پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ پیسے لے لیے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس نے اپنے نبی کو
منشی ظفر علی صاحب کو نہیں دیے، ظفر احمد صاحب کو نہیں دیے، منشی علی گوہر صاحب کو، جن کی مالی حالت اس طرح خراب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع کر دی کہ یہ تیرا ماننے والا جس نے تجھے 2 روپے نذرانہ دیا، اس کی مالی حالت کا یہ حالات ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ 12 روپے دیے اور وہ 12 روپے لے کر آ گئے. تو کہتے ہیں کہ دوسری برکت ان 12 روپوں میں یہ پڑی کہ منشی صاحب کو 3-4 دن کے اندر اندر ایک 12 روپے ماہوار کی نوکری مل گئی. حضرت حافظ نبی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ روایت بیان کی اس وقت ان کی عمر 80 برس تھی. وہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضور سفید موتیا آ گیا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے نظر پہلے پوری طرح سے بند ہوگی، اس کے بعد پھر اس کا آپریشن ہوگا، تو حضور دعا کریں. کہتے ہیں حضور نے میری آنکھوں پر دم کیا اور اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر ملا. کہتے ہیں موتیا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. موتیا تو کہتے ہیں میں 80 سال کا ہو گیا ہوں. کہتے ہیں موتیا تو کیا، میری آنکھوں کی کبھی کوئی دوسری بیماری بھی نہیں لگی. گجرات کے ایک اور صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی پیٹ کی تلی بہت بڑی ہوئی تھی اور باوجود علاج کے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. کہتے ہیں میں ہر طرف سے علاج سے مایوس ہو چکا تھا. کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا تھا علاج سے اور مجھے موت ہر طرف نظر آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی اسنا میں پتہ لگا کہ ایک شخص نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے قادیان میں اور وہ کہتا ہے خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے. کہنے لگے میں نے کہا یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، جا کے اس شخص کو ملنا چاہیے، شاید اس کی برکت سے، جب علاج سے تو میں ٹھیک نہیں ہو رہا، شاید اس کی برکت سے میں ٹھیک ہو جاؤں. تو کہتے ہیں کہ میں قادیان حاضر ہوا، میں نے حضور سے ملاقات کی اور عرض کی حضور ڈاکٹروں نے علاج قرار دیا ہے اور میری تلی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. کہتے ہیں میں نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے میرے پیٹ کے اوپر 2-3 دفعہ اپنا ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پھیرتے ہی وہ تلی جو بڑی ہوئی تھی، وہ جو بیماری تھی، وہ بالکل غائب ہو گئی. کہتے ہیں ایسے جیسے مجھے کبھی وہ بیماری تھی ہی نہیں. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے استاد میاں امام الدین صاحب اور ان کے بیٹے قاضی اکمل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گجرات میں ایف اے میں پڑھتے تھے. ان کو ٹی بی ہو گئی. اس زمانے میں ٹی بی کی بیماری موت کی علامت سمجھی جاتی تھی اور جس آدمی کو ٹی بی ہو جاتی تھی گھر والے سمجھتے تھے کہ بس گیا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد صاحب نے میرے اپنے بیٹے کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی آرام نہیں آیا. ایک دن ایک بڑے ماہر ڈاکٹر نے ان کو ایک سائڈ پہ لے جا کر کہا کہ بھائی صاحب آپ کے بیٹے کی بیماری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اس کے علاج پر اپنے پیسے ضائع نہ کرو، اپنے پیسے برباد نہ کرو، اس نے نہیں ٹھیک ہونا، لیکن مریض کو نہ بتانا ورنہ دل چھوڑ بیٹھے گا. مولوی راجے کی صاحب کہتے ہیں میں اور میرے استاد اس کے بعد قادیان آ گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں قادیان میں لنگر خانے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھایا کرتے تھے. تو کھانا کھا رہے تھے تو میرے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ حضور میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں نے علاج قرار دیا ہے اور بیماری آخری مراحل میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح اسلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا بچا ہوا کھانا شفا کا موجب ہو جاتا ہے، تو حضور کچھ عطا فرمائیں. وہ کہتے ہیں حضرت مسیح السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ اٹھا لو. کہتے ہیں ان کا اشارہ پاتے ہی میں نے وہ روٹیاں جن کے اوپر ہاتھ لگے تھے وہ میں نے اپنے صافے میں باندھ لیں اور اس کے بعد ہم اپنی قیام گاہ پر آ گئے. وہ روٹیوں کے ٹکڑے پور کے ہم نے وہ ان کو اکٹھا کر لیا، ان کے ریزے بنا لے اور گھر آ گئے، اپنے گاؤں تک چلے آئے. کہتے اس کے بعد ہم نے جو مکرم حضرت قاضی اکمل صاحب تھے ان کو وہ ہر روز تھوڑے تھوڑے وہ ٹکڑے جو تھے، وہ رزے جو تھے وہ ان کو کھلانے شروع کر دیے. وہ بیماری جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا اور کہا تھا اپنے پیسے برباد نہ کرو، وہ بیماری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
हाथ की बरकत से वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हज़रत काजी अकमल साहब को अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी। हज़रत काजी साहब हज़रत खलीफतुल मसीह सालस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में उनकी वफ़ात हुई है और अल्लाह ताला ने उनको जमात की तसनीफ़ और तालीफ़ की बहुत ज़्यादा उनको बड़े लंबा अरसा तक खिदमत की तौफ़ीक दी। दोस्तों, खुदा के अंबिया पर ये कैफ़ियत जिसका मैंने अपनी तकरीर के शुरू में बयान किया था, हर वक्त तारी नहीं होती, क्योंकि शिरक पैदा होने का ख़तरा होता है। इसलिए तौहीद की हिफाजत की खातिर शिरक से बचाने के लिए अल्लाह ताला हर वक्त अपने प्यारों पर यह कैफियत तारी नहीं करता, मगर कभी कभी यह कैफियत ज़रूर तारी करता है। हमने खुदा का नबी नहीं देखा, लेकिन ये हमारी कम खुश नसीबी नहीं है कि हमें खुदा के नबी के खुलफा का ज़माना हमने पाया है। नबी की वफ़ात के बाद वो बरक़ात जो अल्लाह ताला ने नबी के वजूद में वदियत की होती हैं, वही बरक़ात अल्लाह ताला उसके खुलफा में वदियत कर देता है, वही बरक़ात उनके वजूद में मुंतकिल हो जाती हैं। इसलिए हमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शेर के मुताबिक कि सिद्क से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है, हमें अपनी ज़िंदगियाँ सिद्क और इखलास के साथ खुलफा के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। न जाने ये कैफियत कब हमारे खलीफा पर आ जाएं और हमारी किस्मत बदल जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बरक़ात व इखलास रखने वालों ने इस ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हासिल की थी, वो हम इस ज़माने में भी हासिल कर सकते हैं। खुदा की रहमत का दरवाज़ा हर वक्त खुला होता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जमात को मुखातिब करके फरमाते हैं रिसाला अल वसीयत में, खुदा ने मुझे मुखातिब करके फरमाया है कि मैं अपनी जमात को ईमान इतला दूं कि जो लोग ईमान लाए, ऐसा ईमान जो उसके साथ दुनिया की मेलोनी नहीं और वह ईमान निफाक और बुज़दिली के से आलूदा नहीं और वह ईमान इताअत के किसी दर्जे से महरूम नहीं, ऐसे लोग खुदा के पसंदीदा लोग हैं। और खुदा फरमाता है कि वही हैं जिनका कदम सिदक का कदम है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इक़्तिबास में आपने हमें जो पैगाम दिया है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशाद के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक दे और खिलाफत से हमें सच्ची मोहब्बत और सच्चे इखलास का ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकमुल्लाह तआला खैर जज़ा।